بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تخت نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری تیسری ویڈیو ہے جو سواد اور چھوٹی با پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، اور سواد کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ سواد شکل تبدیل نہیں کرتا ہے، اس کی جو شکل کی تبدیلی کا مرحلہ ہوتا ہے اس کے غنّے کی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس کے غنّے کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے اس طرح شکل بنائی ہے۔ یعنی جب الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ ہو، کاف لام لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا غنّہ جس طرح سین کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اس طرح معمولی سا پیالہ نما ہوتا ہے، تو اس طرح یہاں پر بھی پیالہ نما ہوتا ہے۔ بقیہ حروف کے ساتھ معمولی سا اس طرح یا دندان کی شکل میں ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر دندان ہے، اور یا دندان کے ساتھ ساتھ اس طرح ایک خالی جگہ ہوتی ہے سیٹ نما، جس کو ہم کہتے ہیں، جسے نشست ہوتی ہے، سیٹ ہوتی ہے، تو اس طرح اس کی بھی ایک شکل بن جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دندان ہے، یہاں پر ایک شکل ہے۔ اور بقیہ ایک لفظ کے ساتھ جو ایک را ہے تو اس کے ساتھ را بھی پتلی لکھی جاتی ہے، اور اس طرح ایک شکل اس طرح بن جاتی ہے۔ اور ہا کے ساتھ، میم کے ساتھ، گول یا اور لمبی یا کے ساتھ غنّہ کی جو شکل ہوتی ہے وہ بجائے اس کے کس طرح لکھی جائے، یہ اس طرح غنّہ الٹا ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہم پر آپ کے سامنے ہے، ہم نے بتانا تھا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ با شکل تبدیل نہیں کرتی ہے، خاص کر جب اخیر میں ہو یا مفرد میں ہو، لیکن اگر شروع میں ہے تو صرف دندان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جس طرح ایک لفظ کا دندان ہوتا ہے تو اس طرح یہاں پر با کا دندان بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ با کی کیٹیگری میں صرف اور صرف با نہیں ہے، بلکہ با، پا، تا، ٹا، سا اور یا اور نون بھی ہے، لیکن اگر درمیان میں ہے یا آخر میں ہے تو پھر یا اور نون اس سے نکل جاتے ہیں، اور با اپنی جو شکل صورت اختیار کر لیتی ہے، اپنی کوئی تبدیلی اس میں نہیں آتی، بلکہ ایک حوض نما، ایک کٹورا نما شکل اس کی بن جاتی ہے۔ اور سواد کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اس کے درمیان میں ہم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ یہ تخم کدو کی طرح اس کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، یہاں پر چاہے چھوٹی با کے ساتھ ہے چاہے لمبی با کے ساتھ ہے، اور باہر سے جس طرح چھری ہوتی ہے، موٹی چھری جو عام طور پر مچھلیاں کاٹتے ہیں ان کے ہاں یہ چھری ملتی ہے، تو باہر سے چھری نما اور یا مد نما، جس طرح مد ہم لکھ دیتے ہیں تو شروع سے پتلا پھر آہستہ آہستہ موٹا ہوتا ہے، تو یہاں پر سواد کا باہر والا حصہ چھری نما ہے یا مضبوط ہے اور آخر میں پتلا ہوتا جاتا ہے۔ ہاں یہ کہ مد کے ساتھ ایک جو ہم دستہ بناتے تھے تو وہ دستہ اس میں نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر غنّہ کی جو شکل ہے، یہاں پر ایک مخصوص شکل انہوں نے اختیار کی ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح ایک کنڈا نما شکل انہوں نے اختیار کی ہے۔ بس یہاں پر یہ آپ کے سامنے ہم نے بتانا تھا۔ تو یہاں پر اس کی جو لوکیشن ہے تو یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، نشست ہے، کرسی ہے، تو یہ سطر اول ہی کے اوپر ایک قط ہم اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں، اور اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل بتا دیں گے۔ اندرونی پیمائش اس کی 1.5 قط ہے، اور اندرونی جو ہے وہ پونا قط ہے، یعنی پورا قط نہیں ہے، اور یہاں پر اس کی یہ پیمائش بھی انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کے سامنے۔ باقی جو پیمائش ہے اپنی پرانی پیمائش ہے، یعنی 5 یا 3 یا 7 ہے، یہاں پر ہم نے درمیانی با بنائی ہے اور وہ کیا ہے 5 قط ہے، اور اس کی جو گہرائی ہوگی یعنی نشیب جو ہوگی وہ 1 سے 1/4 یعنی 1.25 قط یہاں پر اس کی لمبائی ہو جائے گی۔ اور ضروری بات جو ہم نے بتانی ہے آپ کے سامنے، یہاں پر بھی اس طرح ہم نے گولائی کی شکل میں اور پھر اس طرح ایک کنڈا نما شکل ہم نے، جس طرح پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اوپر سے اور اس طرح آبشار کی شکل میں آ جاتا ہے، تو اس طرح یہاں پر بھی یہ ایک خوبصورت انداز میں یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ دوسری بات، با کا جو آخری حصہ ہے جس کو ہم دندان کہتے ہیں، تو بعض لوگ اس کو سیدھا بنا دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو گول بنا دیتے ہیں۔ نہ سیدھا ہے نہ گول ہے، بلکہ اس میں تھوڑی سی گولائی ہے، یعنی یہ سیدھا ہے اور تھوڑی سی باہر سے گولائی نما ہے۔ بس یہ آپ کے سامنے بتانا تھا۔ تو یہاں پر ہم نے سطر اول ہی کے اوپر ایک خط لگانا ہے، اور اسی با کے گود میں ہم نے اس کو بنانا ہے۔ تو وقت کی قلت کی وجہ سے بس یہاں پر میں لمبی با نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ یہاں پہ ہم نے اس طرح ایک خط لگانا ہے اور اس طرح دوسرا خط لگانا ہے۔ تو یہ جو پونا قط ہے یہاں پر ہم نے پورا خط لگانا ہے، اور یہاں پر دوسرے قط کے درمیان میں یہاں پر ہم نے اس کو نیچے تک لے کے آنا ہے گولائی کی شکل میں اس طرح، اور پھر یہاں پر ہم نے اس کو
اس طرح اندر بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو باہر نکالنا ہے۔ یہ جو ہم نے بنایا تو یہ جو پچھلی سائڈ ہے، پچھلی جو طرف ہے، اس کو ہم نے شارٹ کٹ اس کو لانا ہے اور سیدھی لائن ہم نے لگانی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر اس طرح چوتھائی قط لگانا ہے اور یہاں سے ایک لائن لگانی ہے، آرام سے اس کو گولائی کی شکل میں، اور تھوڑا سا یہاں پہ کھلا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم نے مختصر کیا ہے اور اسی قط کے ساتھ ہم نے اس کو لانا ہے۔ اور یہاں سے جو یہ شکل ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو گویا کہ ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا، اور پہلے مرحلے کے بعد یعنی سواد کا جو پہلا حصہ ہے، اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کون سا والا حصہ ہے، یعنی مدنما۔ اور وہ مدنما یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک قط ہے اور یہاں پر پونا قط ہے، اس کی سیدھ میں یہاں پر اس کے ساتھ قلم کو ترچھا رکھ کے مد بنانا ہے۔ یہ دیکھو آرام سے ہم نے اس کی سیدھ میں لانا ہے، تو یہاں پر جو قط ختم ہو رہا ہے، ایک قط، یہ دوسرا قط، اس کے ساتھ ہم نے اس کو اوپر اٹھانا ہے، اور پھر یہ حصہ گول بنانا ہے اور یہ اوپر تھوڑا سا اٹھانا ہے تاکہ دندان بھی ظاہر ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ دندان کے ساتھ یہ حصہ بھی اس کے ساتھ ہم نے متصل بنانا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ پچھلی جو لائن ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ یہ سیدھی ہے تھوڑی سی، اور پھر یہ تھوڑے سے کونی شکل میں اس کو ہم نے اس کو فل کرنا ہے اور مکمل کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر اس کو شامل کر جائے تو یہ 1.5 قط کا فاصلہ یا 2.25 قط کا فاصلہ یہ بن جائے گا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے با کو مکس کرنا ہے، اور با کس طرح کرنا ہے کہ یہاں پر کٹ لگانا ہے، اور کٹ کے ساتھ پھر یہاں پر 1 2 3 4 5 یہ پیمائش ہم نے کرنی ہے، اور اندرونی جو گہرائی ہوگی وہ 1.25 قط ہو جائے گی۔ چلو یہ بھی بتا دے ہیں، اور شروع کا جو سواد کی جو ہم نے پیمائش کرنی ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ظاہر کرنی ہے۔ 1.5 قط اور یہاں پر پونا قط۔ لمبائی کے اعتبار سے ہم نے 1 سے 1/2 لینی ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے ہم نے 3/4 لینا ہے، یعنی پونا قط۔ اور یہ چھوری نما شکل ہے، اور اندر تخم کدو ہے، اور یہاں پر یہ شکل اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، اور اب باہر سے یہاں پر کوہنی نما شکل ہم نے اس کی بنانی ہے۔ یہ پیمائش 5 قط ہے، اور یہ 1 سے 1/4 قط ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور کٹ لگانا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے نیچے آنا ہے۔ تو یہ جو میدان ہے، اس کا جو حوض ہے، یہ علاقہ اس کے متصل کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، نیچے آنا ہے، اور ساتھ ہم نے اس کو پھر اوپر بھی اس کے ساتھ متصل اور برابر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر نیچے آ گئے اور ڈائریکٹ شاٹ لگا دیے اوپر چلے گئے، بلکہ نیچے یہاں پہ آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یہ برابر کر دیں گے۔ یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے، وقفے کے بعد پھر یہاں پر آخری دندان بنا دیں گے، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے آسان بن جائے گا۔ یہ دیکھیں قلم کو میں نے ترچھا بنا دیا ہے، دیکھو یہاں پر قلم کا رخ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شروع میں نہیں بلکہ یہاں پر بند کے قریب ہے، درمیانی جو انگلی ہے، اور یہاں پر ہم نے اس کو شروع کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آرام سے میں لے کے آ رہا ہوں، یہ سیدھے بھی کر رہا ہوں اور گولائی کی طرف اور سمیٹنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں رک جاتا ہوں، قلم کا میں نے روک دیا، اور روکنے کے بعد پھر یہاں پر تھوڑا سی گولائی کی شکل میں ہم اوپر جائیں گے۔ یہ حصہ تھوڑا سا گول ہو جائے گا، معمولی سے، سیدھا نہیں ہے کہ اس طرح سے ہم کر دیے یا اس طرح بنا دیا، رک کے پھر اس کے بعد یہ بنانا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر یہاں پر اس کی پیمائش کر لیں، تو یہاں پر کچھ 1 قط ہے، اور یہاں پر ہم نے آپ کو سامنے یہ بتانا ہے کہ 3 قط یہ ہوا میں ہے، اور پھر پورا قط زمین پہ لگا ہے، اور پھر تقریباً 1.5 قط پھر ہوا میں ہے۔ تو یہ حصہ پورا قط ہے، اور یہ تقریباً چوتھائی حصہ یا اس کے قریب جو اس کی پیمائش بنتی ہے، اس کی ہم نے پیمائش کرنی ہے۔ نقطے ہم نے کہاں لگانے ہیں با کے، یا ہم نے جس طرح کہا کہ یہ با ہے، پا ہے، تا ہے، ٹا ہے، جو بھی حروف ہے اس کے ضمن میں آتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے ایک کراس لگانا ہے۔ تو اس پہ ہم نے قلم کو رکھے، تھوڑا سا اس کا جو پیٹرن نکالنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا چرخہ لگانا ہے، جمع کا نشان، اور اس پہ ہم نے اس کے متصل ایک نقطہ لگانا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اندر گھسا ہوا، باہر سے ابھرا ہوا ہے، اور نشانات جس طرح ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایک ہی لائن میں اس طرح ہو، اور یہ آسمان کی طرف ہو، اور یہ زمین کے نیچے، زمین کی طرف اس کی نچائی ہو۔
یعنی نیچے ہو، یا اگر با لگانا ہے با کا نقطہ تو یہاں پر اس کے نیچے اس طرح ایک نشان لگانا ہے اور نشان پر پھر اس طرح قلم پھیرنا ہے اور نقطہ بنانا ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو پسند فرما دیں گے اور مثبت کمنٹ کر دیں گے۔ قلم کے ساتھ کٹ پین کے ساتھ ہم نے کس طرح کرنا ہے، بس اس میں تھوڑی سی زیادہ تفصیل نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ جہاں پہ لفظ پتلا ہے تو یہاں پر قلم نے ہم نے ڈھیلا استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر، اور پھر یہ دیکھیں پر یہ ہم نے بنا دی۔ چلو ہم نے محنت بھی اسی پہ کرنی ہے، یعنی کٹ پین پہ، مارکر پہ اور بال پین پہ۔ دیکھیں یہاں پر قواعد جو ہے وہ قواعد قلم کے سیکھنے ہیں ہم نے، اور پھر انہی کی روشنی میں ہم نے اس پہ پھر یہاں پر محنت کرنی ہے، یعنی جو پیمائش ہے اور اس کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو شکل اور ساخت ہوتی ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ سواد بال پین کے ساتھ ہم اگر لکھیں تو پر یہاں پر اس طرح بنانا ہے اوپر سے، یعنی وہ طریقہ نہیں کرنا ہے کہ یہاں پر الٹے ہاتھ سے لگایا پھر یہاں پر، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی قلم کے ساتھ ہم نے بنانا ہے۔ بلکہ دیکھیے یہاں پر ویڈیو آپ پسند فرمائیں گے انشاءاللہ اور کمنٹ بھی کر دیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔